بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلم بن بورا کا عبرتناک واقعہ۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شخص جبارین کے ساتھ بیت المقدس میں رہا کرتا تھا۔ قرآن مجید میں اس شخص کا نام صفی بن راہب تھا اور اس کو قرآن مجید نے ہی بلکہ کے نام سے پکارا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شخص یمنی تھا جس نے کلام اللہ کو ترک کر دیا تھا۔ یہ شخص بنی اسرائیل کے ان علماء سے تھا جن کی دعا قبول ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل سختیوں کے وقت اس شخص کو آگے کر دیا کرتا تھا، اللہ اس کی دعا بھی قبول کر لیتا تھا۔ اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کے بادشاہ کی طرف دین کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا۔ اس عقل مند بادشاہ نے اس بلم کو اپنے فریب میں کر لیا۔ اس بلم کے نام پر کئی گاؤں کر دیے، بہت سارے نام و اکرام سے نواز دیا۔ یہ بد نصیب دین موسوی چھوڑ کر اس کے دین میں جا ملا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا نام بلعام تھا۔ اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو بھی پایا، آپ کی آیات اور بنیاد دیکھی، معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے، ہزارہا لوگوں کو دین حق میں داخل ہوتے دیکھا، لیکن مشرکین کے میل جول، ان میں امتیاز، ان میں دوستی اور وہاں کی سرداری کی ہوس نے اس بلعام کو اسلام اور قبول حق سے روک دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ یہ وعدہ کیا تھا کہ اس کی ہر دعا جو بھی وہ کرے گا قبول ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ مجھے 3 دعاؤں میں سے ایک دعا میرے لیے کر جو اللہ منظور کرے۔ اس شخص نے پوچھا، اے میری بیوی کیا دعا کرانا چاہتی ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قدر حسن و خوبصورتی عطا فرمائے کہ مجھ سے زیادہ حسین عورت بنی اسرائیل میں کوئی نہ ہو۔ اس نے دعا کی اور وہ ایسی حسین ہو گئی اس جیسی کوئی دوسری عورت بنی اسرائیل میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی تھی۔ بلم بن بورا کی بیوی اپنے شوہر کو محض بے حقیقت سمجھنے لگی۔ بڑے بڑے لوگ بلم کی طرف جھکنے لگے۔ بلم کی بیوی اپنے حسن و جمال کو لے کر اپنے شوہر کو تانے دینے لگی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بلم نے خدا سے دعا کی کہ میری بیوی کو کتیا بنا دے۔ چنانچہ اللہ نے یہ دعا قبول کی اور بلم کی بیوی کتیا بن گئی۔ یہ وہ عورت تھی جو بنی اسرائیل کی سب سے حسین ترین عورت سمجھی جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر بلم کے بچوں نے بلم کو گھیر لیا اور کہا، کیا غضب کیا باپ آپ نے، لوگ ہمیں تانا دیتے رہیں گے کہ ہم کتیا کے بچے ہیں، آپ دعا کیجئے اللہ اسے اس کی اصلی حالت میں پھر لا دے۔ بلم نے دعا کی اور اس کی بیوی جو کتیا تھی وہ دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ گئی۔ بلم بن اورا کے بارے میں مشہور بات یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے بلم کو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ تو نبی ہے، یہ جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ کے حکم سے کرتا ہے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوم جبارین سے لڑائی کرنے کے لیے بنی اسرائیل کی ہمراہی میں گئے تو جبارین کے گروہ کے اندر یہی شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف لڑنے کے لیے آیا تھا۔ جبارین کے لوگوں نے اسی شخص بلم بن اورا سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے لڑائی کرنی ہے، آپ کو پتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خدا ہے، اگر بلم موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اللہ سے دعا کرے گا تو جبارین بنی اسرائیل کے خلاف جنگ جیت جائیں گے۔ چنانچہ بلم بن اورا نے اپنے گروہ کی بہکاوے میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اللہ سے دعا کر دی۔ اللہ نے بلم کو اعلیٰ مرتبے سے گرا کر پستی میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بددعا کی بدولت جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کی تھی، اللہ نے اس سے کرامت چھین لی اور اسے اس کے مرتبے سے گرا دیا۔ سیدھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کو وادی تی میں 40 سال گزر گئے تو اللہ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں یہاں سے لے کر جاؤں اور ان جبارین سے جہاد کروں۔ چنانچہ 40 سال بعد یہ بلم بن اورا دوبارہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے خلاف بددعائیں کرنے لگا، آپ کے خلاف بکواس کرنے لگا اور آپ کے خلاف اللہ سے بددعا کرنے لگا، ویسی بددعا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں 40 سال پہلے کی تھی۔ یہ بدبخت کے پاس ہمیشہ ایک گدی ہوا کرتی تھی۔ بلم بن اورا کو اللہ نے ایسا بھٹکایا کہ اس نے اپنے گدی کا پھندا اپنے گلے میں ڈال کر موت کی آغوش میں چلا گیا، اور حضرت یوشع بن نون کے ساتھ جس شخص نے بیعت کی اللہ نے ان کو ہدایت دی اور وہ کامیاب ہو گئے۔ یہ ظالم شخص جس کی اللہ کسی زمانے کے اندر دعائیں قبول کرتا تھا اپنے رستے سے بھٹک گیا، اللہ نے اس کو زمین پر دے مارا، اس کی کرامات ساری چھین لی اور اس کا عبرتناک انجام ہوا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔